گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ دعوت اسلامی کی مجلس دارالافتاء اہل سنت کے تحت مدنی چینل پہ پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام، علماء دین اس سلسلے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہماری کالز کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سوالات اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جب تک سلسلہ جاری رہے توجہ کے ساتھ سنیے، جو کچھ سمجھ نہ آئے بعد میں کسی عالم دین سے، دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی سے، مفتی صاحب سے اس کی وضاحت بھی لے لیجیے، اس کو پوچھ لیجیے کہ کہیں کوئی غلط فہمی ہمارے دماغ میں نہ رہ جائے۔ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے، مسجد کے اندر امام صاحب کا بیان سنیں، خطیب صاحب کی باتیں سنیں یا کسی سے بھی شرعی مسئلے سنیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کی وضاحت ضرور لے لینی چاہیے تاکہ کہیں عمل کرنے کا موقع آئے تو ہم صحیح طور پر اس مسئلے پر عمل کر سکیں۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے، آپ کی کال کو سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کالز ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو ہم سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں۔ پہلی کال سنائیے۔ جاوید بخاری فرام داجل ڈسٹرکٹ راجنپور۔ سر یہ ہے کہ ایک آدمی سے معاملہ ہوا ہے، تو زمین پہ لین دین ہوا ہے، اس کی زندگی میں وہ ایفا نہیں ہو سکا، اس کو رقبہ دینا کیا ہے لیکن وہ زندگی اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکی، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا لیکن وہ اولاد بھی اس سے انحراف کر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اتنے کی بجائے اتنا ہمیں رقبہ دیا جائے۔ تو اس میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ کس طرح ان کو راضی کیا جائے؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوسری کال سنائیے۔ حامد خورشید بات کر رہا تھا بورے والا سے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں انشورنس حرام ہے کہ میں نے ایم ایس سی کی انشورنس ہے رسک مینجمنٹ میں، تو میں لائف میں کام کرنا چاہ رہا تھا، تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ پہلی کال تھی جاوید بخاری بھائی، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ انہوں نے کسی شخص سے زمین کا لین دین کیا تھا، جو میں سمجھ چکا سوال، اور پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کی اولاد کے ساتھ غالباً معاملہ کیا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی جو ہے وہ صحیح بات چیت نہ ہو سکی، تو اب اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو صورتحال پیش کی گئی ہے یہ ہے جھگڑے کی صورت، منازعات کی صورت ہے، اور بات بھی بالکل واضح نہیں ہے کہ ان کا سودا ہو چکا تھا، کیا معاملات تھے اور وہ کیوں زائد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر سودا ہو چکا تھا، ورثاء بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، تو زائد کے مطالبے کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں مجمل ہیں، ہر صورت کا جواب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اب انہوں نے پہلا ہی سوال وہ چلا ہے کہ جس کا جواب کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے لیے آپ کو دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ سے تمام کی تمام جو معلومات ہے وہ لی جا سکیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کچھ بتایا جا سکے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ زائد کا ان کا مطالبہ کرنا اگر بلا وجہ ہے تو یہ درست نہیں ہے کہ وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ زائد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے حق میں سچے ہیں
کہ اتنا ہی زیادہ تھا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ زائد ان کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے مزید تفصیلات جاننے کے لیے دارالفتہ سے رابطہ کیجیے۔ دوسرا سوال حضور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تقریباً سلسلوں میں سوال کرتے ہیں، جو نئے ناظرین شامل ہوتے ہیں ان کو شاید علم نہیں ہوتا تو وہ اس سوال کو شامل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انشورنس کروانا پاکستان کے اندر، بیمہ پالیسی لینا زندگی وغیرہ کی، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ پاکستان کا جو نظام ہے، جو بھی مسلم ملک ہے، مسلم کمپنی ہے ٹھیک ہے، جس کے چلانے والے مسلمان ہیں کمپنی کے، اس سے مسلمان کا بیمہ کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی یا جنرل انشورنس کروائے کہ اور اس پر جو ہے وہ بھرتا رہے اس کی پالیسی کو اور آخر میں اس کا رقم لینا، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے جو لائف انشورنس ہوتی ہے، لہذا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چاہے اس پر بعض لوگ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ اس موضوع سے متعلق ملتا ہے، تو ہرگز اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس طرح کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، اور جو آپ کی دوسری کتاب سے فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے وہ کفار کی کمپنی کے حوالے سے ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا تھا وہاں کفار کی کمپنیاں تھیں، جب بر صغیر پاک و ہند ایک تھا اس وقت کی یہ بات تھی، تو وہ جو آپ نے خاص فتویٰ دیا ہے وہ ہے کفار کی کمپنی سے متعلق کہ جس میں سارے کے سارے اس کمپنی کو چلانے والے کافر تھے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر یہ فتویٰ دیا، اس کو بیس بنا کر یہ کر لینا کہ تمام کی تمام کمپنیوں کے اوپر اسی کو لاگو کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تفصیل کے ساتھ جو فتویٰ ہے وہ فتاویٰ رضویہ کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کمپنی کے ساتھ اس طرح کی بیمہ پالیسی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کسی نے کی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوری ختم کر دے گا، اور کسی کی اگر پوری ہو چکی ہے تو اس پر لازم ہے کہ جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے وہی لے گا، زائد رقم نہیں لے گا، اور اگر کسی نے زائد رقم لے بھی دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اولاً کمپنی کو واپس کرے، اور کمپنی واپس نہیں ہو سکتا کمپنی کو کسی وجہ سے، تو پھر شرعی فقیر کے اوپر اتنی زائد رقم کو جو ہے وہ صدقہ کرنا بغیر ثواب کی نیت کے اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ثواب کی نیت نہیں کرنی، جی ہاں، جو اس نے لے لی وہ شرعی فقیر کو دیا۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف اتاری پنو آفس سے بات کر رہا ہوں۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم الیکٹرانک کی مختلف اشیاء قسطوں پر دیتے ہیں، تو 5,000 والی چیز کو 10,000 میں قسطوں پر بیچنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانا تعریف خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں، دارالفتہ ایرسلم میں۔ سوال یہ کیا مسلمان غیر مسلم کی صحبت اختیار کر سکتا ہے؟ کہتے کہ دل صاف ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال ہمارے سلسلے کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اکثر سلسلوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور چونکہ لوگوں کا اکثر اس کے اندر ابتلا پایا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ سہولت دی جاتی ہے، قسطوں کے اوپر کاروبار کرنے کا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے، تو اب یہ سوال بھی قسطوں کے حوالے سے، اور یہ اکثر سلسلے میں ہمارا جو سلسلہ احکام تجارت جو اتوار والے دن پیش کیا جاتا ہے اس میں دارالفتہ کے سلسلے میں بھی، اور لوگ بھی عام طور پر پوچھتے ہیں، آج بھی یہ دوبارہ کال آ گئی کہ قسطوں پر کاروبار کرنے کا حکم، یعنی کہ اگر وہ چیز نقد بیچی جائے تو 2,000 روپے کی، قسطوں میں بیچی جائے تو 2,500 روپے کی، تو ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا دیکھیں فی نفسی ہی، یعنی اگر ویسے ہی دیکھا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ویسے نقد میں وہ بیچے تو سستی بیچتا ہے، ادھار میں بیچے تو وہ مہنگی بیچتا ہے،
تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں ادھار میں بیچنے کی. ایک تو ہوتا ہے کہ مخصوص مدت دے دی کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے اتنی رقم مجھے دے دینی ہے, یا پھر اس کو قسطوں میں وہ بانٹ دیتے ہیں کہ ہر مہینے آپ نے جو ہے وہ 1000 روپے مجھے دینے ہیں. اگر فقط اتنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح قسطوں کے بعض مقامات پر کاروبار ہوتے ہیں اس میں شرعی خرابیاں ہوتی ہیں. یعنی ایک چیز ہے 5000 کی, جیسے انہوں نے مثال دی کہ الیکٹرانک کی کوئی آئٹم 5000 کی دی جا رہی ہے اور وہی چیز قسطوں میں 10,000 کی وہ دے رہے ہیں. تو ہمارے یہاں عام طور پر کئی مقامات پر یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ہر مہینے آپ نے 1000-1500 جو بھی قسط ہے وہ آپ نے دینی ہے. اب جب وہ تاریخ ہوتی ہے 5 تاریخ کو, 6 تاریخ کو, جس تاریخ کو انہوں نے دینا ہے اس تاریخ سے اگر دن اوپر ہو گئے کہ وہ 6 تاریخ کو نہیں دیا یا 7 تاریخ کو نہیں دیا یا کچھ اور دن کر دیے, تو پھر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زائد رقم جو ہے وہ مزید دینی ہے. یعنی 1500 روپے کی قسط تھی تو اب وہ 1500 کی جگہ 1700 آپ نے دینے ہیں, یعنی 200 کی پینلٹی وہ مزید اوپر لگا دیتے ہیں. یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے. لہذا اس طرح کی اگر کوئی غلط شرط اس کے اندر لگائی گئی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر ویسے ہی 5000 کی چیز کو 10,000 میں قسطوں کے اندر بیچتا ہے اور وقت مقرر کر لیتا ہے کہ ہر مہینے اتنی رقم آپ نے دینی ہے, 6 مہینے کے اندر یہ رقم آپ واپس کر دیں گے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا بھی ہے, معلوم بھی ہوا کہ قسطیں ادا کرنی ہیں وہ تو کتنی ہی مقرر کر لی, اگر قسطیں وقت پر نہ دیں تو ضبط بھی ہو جاتی ہیں, چیز واپس کریں اور جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ ہم بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے. تو ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل, یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اس طرح اور بھی اس کے اندر غلط چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی انشورنس کا سوال ہوا, انشورنس جس ہم نے بتایا جنرل انشورنس ناجائز ہے, تو اسی طرح قسطوں پر بعض چیزیں لی جاتی ہیں جو انشورڈ ہوتی ہیں, تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو جو غلط شرائط, اس کے علاوہ اور کوئی شرط بھی اگر اس کے اندر لگا دی جاتی ہے تو اس کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تو دوسرا سوال تھا کہ کیا مسلمان کسی غیر مسلم کی صحبت اختیار کر سکتا ہے؟ دل میں یہ نیت رکھے میرا دل تو صاف ہے, میرا تو اس کے بس ویسے ہی بیٹھتا ہوں, ایسا کرنا؟ قرآن پاک میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہمارے سب سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو ہماری حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ہمیں قرآن پاک کے اندر, احادیث طیبہ کے اندر احکام یہ ہیں کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کہ اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ. یعنی ظالم سے مراد یہاں پہ کفار ہیں, یہاں بدعتی مراد ہیں, فساق مراد ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. تو اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کرنی, بلکہ اصل قرآن و حدیث کے احکام کو دیکھنا ہے. بیٹھتے بیٹھتے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر دیگر معاملات کی طرف بندہ بڑھتا ہے, پھر اس کے دین کے اندر جو ہے وہ نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے, کمی آنا شروع ہوتی ہے, وہ سستیاں برتنا شروع کرتا ہے. تو اس لیے اس طرح صحبت اختیار کرنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. باقی رہا دین کی دعوت کا معاملہ کہ پھر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کے شرائط دوسرے ہیں, ہر ایک کو اس طرح کی اجازت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور, بیرون ممالک میں جہاں اکثر غیر مسلم, وہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی کام کرنے جاتے ہیں, تو وہاں کیا کریں؟ کام کرنے کام اور معاملات کا معاملہ جدا ہے. یعنی بندے کو کام کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے, تو کافر اصلی جو ہوتا ہے, یعنی پیدائشی کافر جو ہے, اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات میں حرج نہیں ہے. یعنی کاروبار کر رہا ہے تو نوکری کر رہا ہے وہاں پر, ذلت کی نوکری نہیں کرتا, صحیح نوکری کر رہا ہے وہاں پر, اور خود کوئی غلط کام اس میں نہیں کر رہا, تو نوکری کرنا, کاروبار کرنا, اس کی شرح نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی. اس کی ملازمت بھی کر سکتے ہیں, لیکن ذلت والا کام کوئی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے موبائل کے اندر جو کلمات وغیرہ یا آیتیں آتی ہیں قرآن شریف کی, یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں میسج وغیرہ کے اندر, تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. مزید کال سنائیے. میرا نام محمد سلیمان اطہری ہے, میں مانا والا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں درود شریف نہیں آتا تو وہ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ تھا کہ موبائل کا دور ہے, میسج چلتے ہیں, تو کیا موبائل میں قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث پاک آ گئی تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے احکام کیا ہیں؟ ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جیسے قرب قیامت کی بعض نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی جاتی ہے
کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنے کا شاید یہ مقصد ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ قرآن آیات کے احادیث طیبہ آئیں تو ان کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فارورڈ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد؟ فارورڈ کرنے کے حوالے سے دیکھیں، یہاں جو ہے نا وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو ایس ایم ایس آتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت اس حوالے سے کئی بار ترغیب دلا چکے ہیں کہ ہر ایس ایم ایس چاہے وہ دینی ہو، اس کو فارورڈ کرنا جو ہے یہ ایسے ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کسی عالم دین سے مشورہ لے لیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بالکل غلط ہوتی ہے اور اس کو اسلامی رنگ دیا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات حدیث ہوتی ہے جو سرے سے حدیث نہیں ہوتی، علماء نے اس کو موضوع کا ہوتا ہے، من گھڑت کا ہوا ہوتا ہے، اس کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو طرح طرح کے ایس ایم ایس جو ہیں وہ آگے کرتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں بعض، لیکن اب صحیح اور غلط کی پہچان ہر ایک نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کی معلومات جب آپ علماء اہل سنت سے لے لیں گے، کسی مستند عالم دین سے لیں گے، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اچھا، کوئی دینی میسج فارورڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے کہ وہ اس طرح بھی دین اسلام کی تبلیغ کرے اور یہ اچھا ذریعہ ہے، تو کیا طریقہ اپنا ہے وہ؟ اس کا بہتر ذریعہ تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی جو کتب لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آسان ہمارے زمانے میں امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو اس میں سے جیسے فیضان سنت میں سے یا غیبت کی تباہ کاریوں میں سے، اس میں جس طرح لکھا ہوا ہے بعین ہی ویسے ہی لکھ لے، اور کوشش کرے کہ اس کو جو لکھنا ہے وہ اردو کے اندر لکھے، ٹھیک ہے، اس کو لکھے اور اس کے نیچے اسی کا حوالہ دے کے پھر آگے اس کو وہ فارورڈ کر دے، تاکہ کوئی اور دیکھنا بھی چاہے تو وہ اس مقام کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، حوالہ بھی ہونا ضروری۔ جزاک اللہ حضور۔ دوسرا سوال محمد سلیمان بھائی مدنی منع تھے، مانا والا کسی شہر سے، کہ نماز میں درود پاک جو پڑھتے ہیں التحیات کے اندر، وہ اگر نہ آتا ہو، جو نماز کا معروف درود پاک ہے درود ابراہیمی، تو کیا اور کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ افضل ترین درود پاک ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہی پڑھا جائے، یاد کیا جائے اس کو۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو پھر وہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوشش حتی الامکان یہی کرے کہ اس درود پاک کو جلد سے جلد وہ یاد کر لے کہ اس کو پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی معصور دعائیں درود پاک اور جو بھی نماز کے اندر یا اس کے علاوہ پڑھنے کا حکم ہے، اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ قنوت کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، تو پوری عمر گزر جاتی ہے، اسکول کی کالج کی کتابیں یاد کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی ایسے یاد کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں، اور بھی دنیا بھر کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ درود پاک یاد نہ ہو تو کیا کریں، دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ تو کیا کریں، کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے الحمدللہ آسانی دی ہے جہاں بھی، لیکن کوشش کر کے انہی چیزوں کو یاد کیا جائے کہ جو سنت ہیں، جن کا پڑھنا نماز کے اندر افضل ہے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد حسین بات کر رہا ہوں عمان سے۔ تو سوال یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر فجر کی دو سنتیں چھوٹ گئی ہیں، کسی آدمی سے بھول ہو گئی یا جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، تو فرض نماز ادا کر دی پہلے، تو سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو؟ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام نور احمد مرزا ہے، میں سلاؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ٹیلی فون پہ نکاح کے وقت کسی عالم سے پوچھ کر ایجاب و قبول جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے دوسرے کسی ملک میں کیا گیا ہو، جیسا انہوں نے طریقہ بتایا ویسا نہ ہوا ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ جب وہ نکاح ہوا تو وہ اس عالم سے کسی سے پوچھ کے اس طریقے سے کیا گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد حسین بھائی عمان سے، کہ فجر کی جو دو سنت موقدہ ہیں فرض سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھ پائے، فرض پڑھ لیے وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے، تو اب جو ہے یہ سنتیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر فرض پڑھ لیے ہیں تو اب جو سنتیں پڑھنی ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو عام طور پر اشراق و چاشت کا وقت کہلاتا ہے، کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے زہوہ کبریٰ، یعنی جس کو عام طور پہ زوال کہا جاتا ہے، زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے تک یہ دو سنتیں وہ ادا کرنا چاہے تو کر لے، اور بہتر ہے کہ ان کو ادا کرے۔ فرض پڑھنے کے بعد وقت باقی ہے، ابھی
फजर का, तो उसमें भी इजाज़त नहीं है कि उस वक्त वो सुन्नत अदा करे, बल्कि अब ये सुन्नत जो इसने पढ़नी है वो सूरत तुलू होने के 20 मिनट के बाद ही पढ़नी। टेलीफोन पर निकाह के मुतालिक ये पूछ रहे थे कि इन्होंने किसी आलिम से टेलीफोन पर निकाह करने का तरीका भी मालूम किया और फिर वो इजाब व कबूल का सिलसिला हुआ, लेकिन उस तरीके पर अमल नहीं कर पाए। अब वो क्या तरीका मालूम किया, कैसे हुआ, तो ये पूछ रहे निकाह हो गया या नहीं हुआ। अपने पिछले सिलसिले के अंदर हमने इस पर तफसील से बताया था कि किस तरीके से जो है वो इजाज़त होती है। जो फ़ी ज़माना जिस अंदाज़ में होते हैं हमारे ज़माने के अंदर, तो वो तरीका तो बिल्कुल गलत है कि दूल्हा जो है वो दूसरे मुल्क में होता है और काजी जो है फ़ोन पर उसको कह देता है, फ़ोन पे या स्काइप पर उसको कह देता है कि मैंने इस लड़की को तुम्हारे निकाह में दिया, तुमने कबूल किया, वो वहीं से बोलता है मैंने कबूल किया। तो इस तरह निकाह नहीं होता। हमने बताया था कि वकील करने का सिलसिला होता है कि दूल्हा यहाँ पर अपने भाई वालिद वगैरह को वकील कर दे जो उसकी तरफ से इसके निकाह में उस लड़की को कबूल करे। ये पूरा तरीका पिछले सिलसिले के अंदर हमने बताया था। अब इन्होंने किससे पूछा, क्योंकि बहुत से लोग आलिम कहलाते हैं, हकीकतन आलिम नहीं होते, बहुत बुरा हाल होता है, उनको मसले का सिरे से पता ही नहीं होता। तो वो उन्होंने किस अंदाज़ में इनको मसला बताया, ख़ुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से इन्होंने नहीं किया, तो इसके अलावा तरीका कोई बज़ाहिर है नहीं। सही आम तौर पे जो कह देते हैं वो यही होता है कि वो फ़ोन या स्काइप पर जो है वो मौलवी साहब ने वहीं से कहा और वहाँ से उसने कबूल कर लिया। तो इस तरह निकाह नहीं होता। अगर इस तरीके से निकाह किया है तो वो सिरे से निकाह ही नहीं हुआ, दोबारा इनको निकाह करना होगा। ठीक है, टेलीफोन पर निकाह हो जाता है, लेकिन जो तरीका यहाँ बयान किया गया था उसी के मुताबिक होता है। अब आपने किस तरीके के मुताबिक किया, क्या पूछा, किससे पूछा, इसकी तफसीलात आपके सवाल में नहीं। तो आपसे भी अर्ज़ है कि आप अपने मसले से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करने के लिए अगर करीब ही कोई दारुल इफ्ता मौजूद है वहाँ तशरीफ़ ले जाइए, वरना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो नंबर्स हैं कि जिन पर रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अलावा जुमातुल मुबारक इस्लामी भाइयों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, शरई रहनुमाई की जाती है। उन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी शरई रहनुमाई की जाएगी। मज़ीद कॉल्स को सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाकिर भट्टी हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मगरिब की नमाज जब इमाम साहब के पीछे पढ़ी जाती है, अगर 2 रकात निकल जाए और तीसरी रकात में शामिल होता है तो 2 रकात बाकी किस तरह अदा की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगली कॉल। मोहम्मद आसिफ सत्तारी बात कर रहा हूँ कराची से। मैंने किसी से 6 लाख रुपए लिए हुए हैं काम के तौर पर ना, काम में उन्होंने मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो मैं उनको 15,000 रुपये महीना उनका देता हूँ, तो आया ये जायज़ है या नाजायज़ है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं नमाज के लिए गया हूँ, 1 रकात मेरी छूट गई और मेरी वो रकात जब इमाम साहब ने जब रकात नमाज पूरी कर ली है तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैंने भी यही कहा कि मेरी नमाज टूट गई या मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगी नमाज। जी इंशाल्लाह आपके दोनों सवालात का जवाब देते हैं। शाकिर भट्टी भाई हैदराबाद से, मगरिब की नमाज 3 रकतें फ़र्ज़, अब ये जमाअत में शामिल हुए, 2 रकतें गुजर चुकी थी, मसबूक बने, तीसरी रकत में इमाम के साथ मिले, तो अब जो पहली 2 रकतें छूटी थी अब ये बाद में किस तरह अदा करेंगे। इसका अदा करने का 2 तरीके लिखे हैं। जो सही और दुरुस्त तरीका है, यानी ज़्यादा सही है, जिसको उलमा ने जिस पर फतवा दिया है, वो ये है कि जब वो खड़े होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ने के बाद सूरत भी मिलाएंगे, और जब बैठेंगे दूसरी रकात में दोनों सज्दे करके तो अत्तहियात पढ़ें। अच्छा, अत्तहियात पढ़ के फिर खड़े हों, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ना है, उसके साथ सूरत मिलानी है, फिर रुकू और सज्दा करने के बाद अत्तहियात पढ़ के जो है वो सलाम फेर देना है। यानी दूसरी और तीसरी रकात के अंदर भी ये अत्तहियात के अंदर बैठेंगे। यही दुरुस्त तरीका, ज़्यादा दुरुस्त तरीका और सही है। और अगर किसी ने दूसरी रकात में वो बैठा नहीं, सीधा खड़ा हो गया, यानी इमाम के साथ 1 रकात मेरी, अब वो खड़े हुए इमाम के सलाम फेरने के बाद, और इसके बाद जो है वो सजदे में गए, और सजदे में जाके फिर वो सीधे खड़े हो गए, और फिर आखिर में इन्होंने दोबारा जो है वो अत्तहियात पढ़ी, यानी तीसरी रकात के अंदर जाके कादा किया और अत्तहियात पढ़ी। तो इस सूरत में भी जो उलमा का फतवा है वो ये है कि नमाज इनकी हो जाएगी। लेकिन करना यही चाहिए था कि दूसरी रकात जो इनकी है उसके अंदर भी इनको कादे के अंदर बैठना चाहिए। इमाम के साथ इमाम की तीसरी रकत में शामिल हुए, वहाँ पर भी कादा किया इमाम के साथ, फिर एक और रकत पढ़ के फिर कादा करेंगे, और फिर एक और रकत पढ़ के फिर कादा करेंगे, और जो दरमियान में कादा करेंगे उसके अंदर सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, तशहुद तक दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब समझ आ गया होगा।
آصف بھائی، محمد آصف بھائی، یہ 2 سوالات انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے 6 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لیا تھا اور کہہ رہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا، کاروبار میں لگانے کے لیے، اس کو میں لگا چکا، اب ہر ماہ 15,000 روپیہ اس قرض خواہ کو میں دیتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو صریح غلط ہے. یعنی ایک تو یہ ناجائز صورت ہی ہے کہ اس طریقے سے رقم لے کے مخصوص مقدار کے اندر رقم اس کو دے دینا، اور اس کو انویسٹمنٹ کا عام طور پہ ہمارے یہاں نام دیا جاتا ہے. حقیقتاً یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ قرض ہی ہوتا ہے کہ میں نے رقم دی کسی کو کہ بھائی انویسٹمنٹ کر لیں اب اپنے پاس، تو اب میرے وہ 6 لاکھ روپے ان کے پاس محفوظ ہو گئے، میں جب چاہوں ان سے حاصل کر لوں، ان کو کہہ دوں گا بھائی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد میری رقم مجھے واپس کر دیجیے گا، اور وہ نقصان ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ اس کا ہے، میری رقم اس کے پاس محفوظ ہے. یہ سیدھا سیدھا قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو انویسٹمنٹ تسلیم کر بھی دیا جائے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ مقرر 15,000 روپے یہ دے رہے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح طریقے اس کے کیا ہیں، کس طریقے سے ہم دوسروں کی رقم شامل کر کے اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہیں اور اس پر نفع ان کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے آپ علماء سے رابطہ کیجئے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے، دارالفتہ میں رابطہ کیجئے. احکام تجارت ہمارا الحمدللہ سلسلہ آتا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات کے جوابات عطا کیے جاتے ہیں. حضور انہی کا دوسرا سوال نماز سے متعلق تھا کہ کسی بھی نماز میں کوئی رکعت چھوٹ گئی، اب اس کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا ہے، لیکن جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، مقتدی بھی ساتھ بیٹھے گا، تو جو طریقہ کار ہے اس میں سلام نہیں پھیرنا ہوتا، بیٹھے رہیں گے، امام صاحب سلام پھیریں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی رکعت مکمل کریں گے. لیکن اگر سلام پھیر دیا مسبوق نے کہ جس کی رکعت رہ گئی تھی، تو اب کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی؟ کہ اس کی 3 صورتیں ہیں. اگر تو اس نے جان بوجھ کے سلام پھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو نماز گئی، ان کی ٹوٹ گئی نماز. ٹھیک ہے. اور اگر جان بوجھ کے نہیں پھیرا، بھول سے پھیر دیا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بالکل امام سے متصل، امام بولتا گیا، پیچھے پیچھے امام کے متصل سلام پھیرتے چلے گئے. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، جیسے یاد آیا کھڑے ہو جائیں، اور پھر آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں ہے. اور کچھ تاخیر کی، یعنی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے کچھ تاخیر سے یہ بھی السلام علیکم کہہ کے سلام پھیرتے ہیں. تو اس صورت میں یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں، اور آخر کے اندر اب ان کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا. تاخیر کی وجہ سے؟ ہاں تاخیر، یعنی اگر تو امام سے متصل بالکل ساتھ ساتھ امام کے سلام پھیرتے رہے، تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر. اور اگر جو ہے کچھ دیر کے بعد سلام پھیرا امام کے، تو اس صورت میں پھر آخر کے اندر ان کو سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا. حضور امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا، تو کیا اب یہ مسبوق جس کی رکعتیں رہ گئی یہ کرے گا؟ نہیں، یہ سلام نہیں پھیرے گا. مسبوق جو ہے وہ سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، بلکہ امام جو ہے سلام پھیرے تو یہ بیٹھا رہے. اور اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے وہ دوسرے سلام کی طرف جائے پھر کھڑے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے. تو امام اگر سجدہ صاحب کرے گا تو مسبوق بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کے اندر شامل ہوگا. سلام اس نے نہیں پھیرنا، یعنی جس کی رکعت رہ گئی ہے امام سجدہ صاحب کرتا ہے، تو اس صورت میں جس کی رکعت رہ گئی وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے یہ سجدہ صاحب میں شامل ہو جائے گا. اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز گئی، بھلے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر؟ نہیں، بھولے سے تو نہیں جائے گی، جان بوجھ کے کیا تو گئی. یعنی اگر اس نے سمجھا کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو سجدہ صاحب اگر امام کرے تو مسبوق یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی اس کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، صرف سجدے کرنے ہیں. اگر اس نے سلام پھیرا اس لیے کہ مجھے بھی سلام پھیرنا چاہیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نئے سرے سے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز مقتدی پڑھ رہا ہو تو امام صاحب 1-2 رکعتیں گزر گئی ہوں تو پڑھنے والے سے کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے. میں پکھر تو بولتا ہوں، شہاد میرا نام ہے جی. علیکم. میرا سوال ہے جی، میں کہنے کتا رکھنا گھر فرشتہ نہیں آتا رحمت والا، وہ کتا رکھیا مال دے مثلا حفاظت واسطے رکھیا کہ مال کی راکھی کردا، ککڑ رکھے انہاں دی مثلا
ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮਸਲਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں حضور۔ پہلا سوال بھی نماز سے متعلق کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے لیکن کچھ رکعتیں ان کی بھی رہ گئی، مسبوق تھے۔ اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے، مکمل کر رہے ہوں گے، اب کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، واجب چھوٹتا ہے، تو کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا ان کو؟ جی بالکل کرنا پڑے گا۔ یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی بقیہ نماز یہ پڑھ رہے ہیں اس میں اگر ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ سجدہ صاحب کریں گے۔ ہاں امام کے پیچھے ہیں اور امام کے پیچھے کوئی اس سے غلطی ہو گئی تھی تو اس پر سجدہ صاحب ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ یعنی مقتدی سے کوئی غلطی ہو تو اس بنیاد پر جو ہے وہ امام پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا اور مقتدی کے اوپر بھی سجدہ صاحب یہ لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہے حضور۔ دوسرا سوال ہمارے سکر سے پنجابی زبان کے اندر کیا کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے، انہوں نے سنا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر رحمت بھی ہو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کتا میں نے اس لیے رکھا کہ میرے گھر کی حفاظت ہو، انہوں نے مرغ پال رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کہ بلی وغیرہ ان کو نہ لے جائے، تو اب رحمت بھی چاہیے اور کتا بھی حاجت ہے ان کی، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے یا مویشی وغیرہ کی حفاظت کے لیے تو کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی واقعی دیکھی جائے گی صورتحال کہ وہاں پر ایسی حاجت ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی جیسے گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو اب علاقہ بالکل سیف ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر، نہ چوروں کا خطرہ ہوتا ہے نہ کوئی اور خطرہ ہوتا ہے، بس خامہ انہوں نے جو ہے وہ کتا رکھ لیا، تو یہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ علاقہ واقعی ایسا ہے کہ جہاں پہ ڈکیتیاں پڑتی ہیں، چوری ہوتی ہے یا مویشی چوری کر لیے جاتے ہیں، ایسی صورتحال ہے اس میں یہ حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں تو پھر اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی باہر رکھیں، گھر کے اندر نہ رکھیں، کیونکہ حفاظت باہر سے کرنی اندر نہیں کرنی، یعنی جو کمپاؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھیں۔ اس لیے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ حفاظت کے لیے رکھنا تو جائز ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ وہاں حفاظت کی حاجت ہے کہ بس یہ کہہ دیا کہ میں نے حفاظت کے لیے رکھا، حالانکہ پوری گیٹڈ علاقہ ہے، بالکل پورا امن ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں نا، ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کو چوری یا ڈاکہ ایسا پڑ رہا ہے وہاں پر تو اس کے لیے رکھا ہے اس نے۔ واقعی اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہاں ایسا علاقہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے اس طرح، تو پھر اس کے لیے رکھنے کسی عالم سے مشورہ کر لیں اپنے علاقے کے تاکہ صحیح طریقے پر اس پر عمل کیا جا سکے۔ سلسلے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا اگر کسی سے پیسے لیے جائیں اس کو لگ جائے کہ یہ پیسے میں تمہیں 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد دوں گا، اس پہ وہ پیسے لیتا ہے زیادہ، تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے لیے ذرا اگر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ پہلے سامان کے بدلے میں زائد پیسے تھے، اب کسی نے قرض لیا 6 ماہ کے مدت پر، 1 سال کی، اور پیسے دینے والا اس طور پر پیسے دیتا ہے کہ جب یہ واپس کرے گا تو زائد پیسے دے گا۔ کسی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یعنی سیدھا سود ہے کہ قرض کے اوپر حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے۔ تو اس طرح قرض کسی نے لیا یا کسی کو دیا اور اس میں شرط کی کہ جب آپ واپس کریں گے تو اس پر اتنی رقم مجھے زائد دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کو دیا اور یہ شرط بھی نہیں کی اور پتہ تھا کہ جتنی رقم اس نے دینی ہے اتنی ہی لینا ہے، ہاں بعد میں جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو کچھ رقم وہ زیادہ دے دیتا ہے، تو یہ دینے کی شرعاً اجازت ہے کہ یہ اس کی طرف سے بھلائی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ شرط نہ کی ہو اور انڈرسٹوڈ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو پتہ ہی نہیں، دونوں کو پتہ ہی نہیں، قرض دے دیا، لے لیا، اور پھر 6 مہینے کے بعد جب اس کو دینے کے لیے گیا یا وہ لینے کے لیے آیا تو 1 لاکھ کی جگہ اس نے 1,01,000 روپے اوپر دے دیا، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں اس کو دے رہا ہوں، اور اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو میں 1 لاکھ روپیہ قرض دوں گا تو یہ میرے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کچھ رقم مجھے اوپر دے گا تو پھر یہ سود ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سود کی مختلف صورتیں لین دین کے اندر ہمارے ہاں رائج ہیں، سیدھے پیسے لینے کے اندر بھی بڑے بڑے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس لیے عرض یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ کریں کہ جس کے اندر پیسوں کا عمل دخل ہو تو اس معاملے سے پہلے ضرور شرعی رہنمائی لے لیا کریں، دارالفتہ سے رابطہ کیجئے اور پوچھئے کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، میں اس طریقے سے پیسے دے رہا ہوں یا پیسے لے رہا ہوں یا اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید رہا ہوں، تو کیا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، جوئے کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ تو انشاءاللہ جب آپ شرعی رہنمائی لے کر کریں گے تو اس کے بعد پچھتانے کا
کوئی موقع آپ کو میسر نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے اس لین دین کے اندر اللہ تعالیٰ برکت شامل فرما دے گا۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔